الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے فہم توحید احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں لیکچر نمبر 6 شروع کر رہے ہیں۔ امام احمد اور امام حاکم اس حدیث کو رحمہم اللہ اس حدیث کو لے کر آئے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، ایک بدو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس کے بدن پر مشائخ کی سبز شال جیسا بھاری چوغا تھا، جس کے کف ریشم کے تھے یا اس پر ریشم کے بٹن لگے ہوئے تھے۔ وہ بولا، تمہارا یہ صاحب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر نیچ قوم والے کو عزت دینا چاہتا ہے اور ہر چودھری اور عزت والے کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، نعوذ باللہ۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے کے عالم میں اٹھے اور چوغے کے گریبان سے پکڑ کر اسے زور سے کھینچا اور فرمایا، لا ارى علیک ثیاب من لا یعقل، تم کپڑوں سے ہی بے عقل معلوم ہوتے ہیں، کپڑوں سے ہی، یعنی کپڑوں سے ہی ریشمی لباس پہننا مردوں پر حرام ہے۔ اس لیے آپ نے اس بدو کی گفتگو سن کر فرمایا، اگر تم یہ کلام نہ بھی کرتے تو تب بھی پتہ چل جاتا کہ تم بے عقل ہو، لباس اور ودا قطع سے ہی تم احمق لگتے ہو۔ تو لباس کا اثر ہوتا ہے، ایسا لباس جو کفار پہنتے ہیں، ریشم مردوں پر حرام ہے، مسلمانوں پر حرام ہے۔ جو دنیا میں ریشم پہنتا ہے آخرت میں اسے ریشم نہیں ملے گا۔ تو کپڑوں سے ہی، ودا قطع سے ہی انسان کا پتہ چل جاتا ہے یہ کیسا آدمی، ودا قطع ہی سے انسان کی خبر ہو جاتی۔ پھر جب وہ کلام کرتا ہے تو سب کچھ پتہ لگ جاتا ہے کتنی عقل والا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور بیٹھ گئے اور فرمایا، ان نوحا علیہ الصلاۃ والسلام لما حضرته الوفات، نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا۔ گویا انبیاء فوت ہوتے ہیں، یہ کہنا کہ پردہ کر گئے ہیں اور زندہ ہیں اور سنتے ہیں، حدیث کے لفظ لما حضرته الوفات، جب وفات کا وقت آیا نوح علیہ السلام کی، دعا ابنیہ، انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا، دعا ابنیہ فقال، پس کہا، انی قاصر علیکم الوصیۃ، میں خاص طور پر تم دونوں کو کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ موت کے وقت ان والدین اکثر وصیت کرتے ہیں کس چیز کی؟ جائیداد کی، وراثت کی۔ لیکن مومن کو دیکھو، وہ تو ملنی ہے وراثت، حقوق موجود ہیں کتاب اللہ میں۔ انبیاء کا مشن کیا ہے کہ وصیت کس چیز کی کر رہے ہیں؟ سماعت فرمائیے، آمرکما باثنتین وانہاکما عن اثنتین، 2 کاموں سے میں تمہیں منع کرتا ہوں اور 2 کاموں کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ انہاکما عن الشرک والکبر، میں تمہیں شرک اور کبر سے منع کرتا ہوں۔ انہاکما عن الشرک والکبر،
شرک انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، آخرت ختم ہو جاتی ہے۔ شرک انسان کو غیروں کے در پر جھکنے کی تعلیم دیتا ہے، شرک انسان کو اللہ کے در سے ہٹا دیتا ہے، شرک انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے، شرک انسان کو جہنم کی وادی میں لے جاتا ہے، شرک انسان کو انسان کے سامنے، وہ بھی مرے ہوئے انسان کے سامنے یا زندہ کے سامنے، عبادت کا پیغام دیتا ہے۔ فرمایا نحاکم عن الشرک، میں تمہیں شرک سے منع کرتا ہوں، شرک کبھی نہ کرنا۔ ایسے ہی لقمان علیہ السلام نے کہا تھا، حکیم لقمان نے، یا بنی لا تشرک باللہ، میں تجھے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ اور یہی دعوت اہل حدیث کی دعوت، توحید کا پیغام۔ اور سوائے اہل توحید کے، اہل حدیث کے، جتنی جماعتیں اسلام کے نام پر موجود ہیں ان سب میں شرک کی گندگی موجود ہے، کسی میں زیادہ، کسی میں اعلانیہ، کسی میں چھپی ہوئی۔ یہ حیاتی ہوں، یہ مماتی ہوں، یہ کوئی کیوں نہ ہو، سب کے اندر شرک کی بیماری موجود ہے۔ صوفیت کا جو گند ہے، اللہ کی توحید پر جو ڈاکہ ہے کہ انسان عبادتیں کر کر کے فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، یہ وہ شرک ہے جس سے نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو منع کیا۔ والکبر، اور کہا تکبر سے، تکبر سے، تکبر اللہ کی چادر، اللہ کی چادر میں ہاتھ نہیں ڈالتے ہوتے، اللہ کی چادر، جو اللہ کی چادر میں ہاتھ ڈال تکبر کرتا ہے۔ اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کا قول ہے کہ پیٹ میں گندگی ہے اور تکبر کرتا ہے، سانس اپنے قبضے میں نہیں اور تکبر کرتا ہے، پیٹ اپنے قبضے میں نہیں، اسے نہیں روک سکتا اور تکبر کرتا ہے۔ اللہ اکبر، تکبر سے منع کرتا ہوں۔ یہ تکبر ہے کہ یہ میں سید ہوں اور یہ موچی، یہ قومیت کا یہ تفریق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے سردار، وہ بھی کہتے ہیں ولا فخر، مجھے کوئی تکبر نہیں کہ میں سید ہوں۔ وَآمُرُكُمَا بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور میں تمہیں لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی معبود برحق ہے، وہی زندوں کو اور مردوں کو اور پتھروں میں بند کیڑے کو رزق دیتا۔ وَآمُرُكُمَا بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وہی ہے لا الہ الا اللہ، یہ پڑھا کرو۔ فَإِنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا فِيهَا لَوْ وُضِعَتْ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ، پس بے شک آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں، جو کچھ اس میں، کیا کچھ نہیں آسمان اور زمینوں میں، اللہ اکبر، آسمانوں کی مٹائی اور لمبائی اور چوڑائی، اور یہ سورج، یہ چاند اور ستارے، جمادات، نباتات، سب کچھ، کیا کچھ نہیں، اللہ اکبر، ان گنت اللہ کی مخلوقات، ان سب کو لو وضعت فی کفۃ المیزان، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، کتنا بھاری ہوگا وہ۔ آسمان کا ہمیں کبھی کنارے ہی نظر نہیں آیا، دنیا کے جس کونے میں جائیں گے آسمان بھی موجود، زمین بھی موجود، درخت بھی موجود، نباتات بھی موجود، سمندر بھی موجود، سبحان اللہ۔ وَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي الْكِفَّةِ الْأُخْرَى، اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے، لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کا کلمہ۔ قانت ارجح، تو یہ ترازو کا جو یہ پلڑا ہے جس میں لا الہ الا اللہ ہے، یہ بھاری ہو جائے گا، اور یہ آسمانوں اور زمینوں اور یہ سب پہاڑوں سمیت، ندیوں اور سمندروں اور دریاؤں سمیت جو یہ پلڑا ہے، یہ ہلکا ہو جائے گا، لا الہ الا اللہ۔ لیکن بدقسمتی اور شومی قسمت
کہ امت کی اکثریت کو آج لا الہ الا اللہ کی خبر نہیں کہ لا الہ الا اللہ کیا چیز۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد وہ قبروں پر جا کر سلام بھی کر رہے ہیں، چڑھاوے بھی چڑھا، انہیں پتہ ہی نہیں ہے لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، اور بے وقوف انہیں سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان قوم، ان کا عقیدہ صحیح ہے، ان کو سبحان اللہ۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا حَلْقَةً، کانتا حلقتن، آسمانوں اور زمینوں، ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان ایک کڑے کی شکل بنا دو اس کو، ایک کڑا کتنا مضبوط ہوگا۔ وَلَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا حَلْقَةً، سبحان اللہ، ایک کڑے کی شکل، آسمانوں کی موٹائی اور زمینوں کی موٹائی اور لمبائی اور چوڑائی، اس سب کا صرف ایک کڑا بنانا کتنا موٹا ہوگا اور کتنا وہ مضبوط ہوگا، اللہ اکبر۔ لیکن توحید کا کلمہ دیکھیے، فَوُضِعَتْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِمَا لَفَسَ مَتْحَا أَوْ لَقَسَ مَتْحَا، اور لا الہ الا اللہ اس پر رکھ دیا جائے تو یہ کلمہ اسے توڑ بھی ڈالے گا، پھاڑ بھی ڈالے گا۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو فرمایا یہ پڑھا کرو، یہ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ، اور یہی ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ۔ اور فرمایا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وَآمُرُكُمَا، اور میں تم دونوں کو حکم دیتا ہوں بسبحان اللہ وبحمدہ، یہ پڑھا کرو سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، فَإِنَّهَا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ، یہ ہر شے کی نماز، سبحان اللہ، وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ، او کما قال علیہ السلام، ہر شے کی نماز، یہ پتے، یہ درخت، یہ چرند، یہ پرند، یہ کتنی مخلوقات ہیں انسان اور جن کے علاوہ، ان کی نماز کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ، یہ ہر وقت اللہ کی تسبیحات کرتے رہتے، اللہ کی تسبیحات کرتے رہتے۔ فَإِنَّا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ اکبر۔ شکایت کی جاتی ہے جی رزق میں بڑی کمی ہے، بڑی محنت کرتا ہوں، بڑی مشقت کرتا ہوں، لیکن رزق میں بڑی کمی، رزق میں ہے۔ رزق کا وظیفہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، سچا پیغمبر سچی بات یقین کے ساتھ کہ اللہ کے پیغمبر نے کہہ دیا ہر شے کو اس تسبیح کے ذریعے رزق دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، چلتے پھرتے بیٹھتے گاڑی چلاتے گھر میں باہر اندر ہر وقت اس کا ذکر کیا جائے تو اس کی کثرت سے پڑھنے کی وجہ سے مالی مشکلات دور ہو جاتی ہیں، حل ہو جاتی ہیں، اللہ رزق کی بارش کر دیتا ہے۔ یہ پیغام دیا نوح علیہ السلام نے اپنے اولاد کو، ہمیں بھی چاہیے، مالی مشکلات ہیں، اللہ کی تعریفیں کیجیے، یا علی یا علی یا علی، ناد علی کی بجائے لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ۔ رزق کی تنگی ہے، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ۔ کہیں پھنس گئے ہیں، دیکھیے یہ آسمان اور زمینوں کا کڑا بن گیا، کتنا مضبوط کڑا بنا ہے، اللہ اکبر۔ ایسے اگر کوئی انسان دنیا اس پر اتنی تنگ ہو جائے کہ گیند بن گیا، گیند کے اندر بند ہو گیا، ہر طرف سے کوئی دروازہ نظر نہیں آ رہا، کوئی دروازہ نظر نہیں آ رہا، کہ جدھر بھی نکلنے کی کوشش کرتا ہے کوئی نہ کوئی نیا پہاڑ، کوئی مصیبت کھڑی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، یقین کے ساتھ یہ پڑھے لا الہ الا اللہ، اللہ اس کی وہ مصیبتیں اور پریشانیاں ایسے کھولے گا جیسے یونس علیہ السلام کی کھول دی۔ یونس علیہ السلام بالکل بند کر دیے گئے تھے، سمندر، پھر سمندروں کی تہ، پھر مچھلی کا پیٹ، اس کے اندر کون ہے؟ یونس علیہ السلام بند۔ فنادا فی الظلمات، اللہ اکبر، ان اندھیروں میں سے یونس علیہ السلام نے کس کو آواز دی تھی؟ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
اندھیروں میں پکارا تو اللہ تعالیٰ نے راستے کھول دیے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ، اس حدیث کو جو ہم نے بیان کی پہلے، امام احمد 7101 نمبر ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ حدیث لے کر آئے ہیں 3430 نمبر ہے۔ سیدنا ابو سعید اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، من عموم کا ہے، جو شخص بھی یہ کہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کسی کو سجدہ لائق نہیں، کسی کے سامنے رکوع اور قیام، کسی سے اللہ کے علاوہ مدد نہیں مانگی جا سکتی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، واللہ اکبر، اور اللہ سب سے بڑا ہے، یہ عقیدہ ہے۔ صدقہ رب، رب اس کی تصدیق کرتا ہے، رب کہتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، سبحان اللہ، رب جب کہتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا کہ میرے علاوہ دنیا میں کوئی الہ نہیں، تو ہم علمدار عباس کو کیسے آواز دے لیتے؟ وقال لا الہ الا انا وانا اکبر، اور رب کہتا ہے میرے سوا کوئی الہ نہیں اور میں ہی بڑا۔ اللہ سے بڑا کون ہے؟ اللہ سے بڑا کون ہے؟ جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، پھر اللہ کہتا ہے بندے نے سچ کہا، اور پھر اللہ کہتا ہے میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میں سب سے بڑا ہوں۔ وَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، نمبر 2، پہلے تھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اب لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وحدہ، وہ اکیلا، اکیلا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہ اکیلا ہے، بڑا بے نیاد، نہ وہ کسی سے جنا گیا اور نہ کوئی اس سے جنا گیا، نہ وہ کسی کی اولاد نہ کوئی اس کی اولاد، کوئی اس کا برابری کرنے والا نہیں، سبحان اللہ، وحدہ۔ قال یقول اللہ تعالی لا الہ الا انا، اللہ کہتا ہے میرے سوا کوئی نہیں ہے، وانا وحدی، اور میں اکیلا ہوں، سبحان اللہ، میں اکیلا ہوں، میں اکیلا ہوں۔ وَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، جب بندہ کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ دیکھو حج پر جاتے ہیں تو لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ میں حاضر ہوں حاضر ہوں حاضر، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی شریک۔ مکہ کے مشرکوں نے پتھروں کو رب کا شریک بنایا، بر صغیر کے مشرکوں نے، امت محمدیہ کی اکثریت نے درختوں کو اور پتھروں کو اور مورتیوں کو اور زندوں کو اور مردوں کو اللہ کا شریک بنایا، وحدہ لا شریک لہ۔ قال اللہ لا الہ الا انا وحدی لا شریک لی، اب رب فرماتا ہے، رب خود اس کی تصدیق کرتا ہے، ہاں میرے سوا کوئی الہ نہیں، میں اکیلا بھی ہوں اور میرا کوئی شریک نہیں، میرا کوئی شریک۔ وَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، اور جب بندہ کہتا ہے اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، بادشاہت بھی تیری اور تعریفیں بھی تیری۔ دنیا کے بادشاہ کرسی بیچاروں کی کانپتی رہتی، باغی ہو جاتے ہیں لوگ اور کرسی دھڑام سے نیچے آ جاتی ہے، 5 سال کے لیے بادشاہ، پھر 10 سال کے لیے جیل، لہ الملک، اللہ اکبر۔ رب کی بادشاہت، وہ تو حقیقی شہنشاہ، تعریفیں بھی اسی کی ہیں، وَلَهُ الْحَمْدُ،
تعریفوں کے لائق بھی وہی ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں اور زمینوں میں، دریاؤں میں اور سمندروں میں اور صحراؤں میں رب ہی کی تعریفیں۔ اللہ اکبر۔ لہ الملک ولہ الحمد۔ قال اللہ تعالی، اللہ کہتا ہے لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی الہ نہیں، لی الملک، میرے لیے ہی بادشاہت ہے، ولی الحمد، اور میرے لیے ہی تعریفیں، میرے لیے ہی تعریفیں۔ تعریفیں کسی کی جتنی مرضی کرو، کہ بڑا خطیب ہے، کہتے ہیں تعالیٰ شاہ بخاری بہت بڑا خطیب تھا، گھنٹوں خطبہ دیتے رہتے تھے، کوئی بندہ نہیں اٹھتا تھا۔ اصل تعریفیں اللہ کی، جس نے اس کو خطیب بنایا، سبحان اللہ، تعریفیں اس رب کی۔ وَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور جب یہ بندہ کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اللہ کی توفیق کے بغیر گناہ سے بچنا ممکن نہیں، اور نیکی کرنے کی طاقت نہیں۔ یہ نہیں کہ میں نے اتنا کام کر دیا، نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تو اللہ کی توفیق تھی، جو میں یہ کام کر رہا ہوں، اور جو میں نے کام کر دیے، جو پروجیکٹ میں نے بنا دیے، اللہ کی تعریفیں ہیں، اس نے مجھے قوت اور طاقت دی۔ قال اللہ تعالی، اللہ فرماتا ہے لا الہ الا انا ولا حول ولا قوت الا بی، میرے بندے نے سچ کہا، اللہ فرماتا میرے سوا کوئی معبود نہیں، اور میری توفیق کے بغیر گناہ سے بچنا ممکن نہیں۔ تو قوم اسرائیل میں ایک عابد تھا، شیطان آیا، بڑا نورانی صورتیں بنا کر، تلبیس ابلیس میں لکھا ہوا ہے، امام ابن جوزی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، اس نے آ کر کہا آپ نے اتنی عبادتیں کر لی ہیں، اب آپ کو نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے، نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس اللہ راضی ہو گیا، اور میں فرشتہ ہوں، اس نے مجھے بھیجا۔ اللہ کا نیک بندہ کہنے لگا انبیاء عبادتیں کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، عبادتیں کرتے کرتے، تو ابلیس ہے، تو اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ نہیں، تو ابلیس ہے۔ اب جاتے ہوئے ابلیس کہتا ہے تجھے تیرے علم نے بچا لیا، کیونکہ علم کے اندر یہ بات تھی نا کہ نبی موت تک عبادتیں کرتے رہے، تیرے علم نے بچا لی۔ کہا تو ابلیس ہے، میرے علم نہیں، میرے رب نے مجھے بچا لی، علم نے بچا لی ہے، مجھے پتا تھا نہیں، میرے رب نے بچا لی، اس نے توفیق دی۔ اللہ اکبر، یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب یہ کلمات میں کثرت سے اللہ کی تعریف، اللہ کی تعریف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب جو شخص اس کا ذکر کرے، بیماری کی حالت میں، کہ اب وقت قریب نظر آ رہا ہے، لا الہ الا اللہ یہ سارا پڑھے جو پوری حدیث میں نے سنائی، اور پھر اس مرد وفات میں فوت ہو جائے، من قالها فی مرضه ثم مات لم تطعمه النار، اسے آگ نہیں چھوئے گی، سیدھا جنت میں جائے گا انشاءاللہ، میرے سچے پیغمبر کا فرمان ہے۔ من قال فی مرضه، جو اپنی بیماری میں یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لہ الملک ولہ الحمد، اللہ اکبر وحدہ لا شریک لہ، سارے کلمات کے، سارے کلمات کے، اور پھر ماتا، فوت ہو جائے، لم تطعمہ النار، اسے آگ نہیں لگے گی۔ گویا توحید جہنم سے چھٹکارا ہے، آگ سے بچاؤ۔ امام ترمذی اور امام ماجہ، ابن ماجہ، امام حاکم اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ امام ترمذی کی حدیث کی کتاب میں اس کا نمبر ہے 2639۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یصاح برجل من امتی یوم القیامہ علی رؤوس الخلائق، قیامت کے دن میرے ایک امتی کو بلند آواز سے بلایا جائے گا، ساری رؤوس الخلائق، ساری مخلوقات کے سامنے آواز دی جائے گی، سبحان اللہ۔ فَيُنْشَرُ لَهُ 99 سِجِلًّا، اور اس کے 99 رجسٹر کھول دیے جائیں گے، ایک کم 100۔ کل سجل مد البصر، ہر رجسٹر تا حد نگاہ پھیلا ہوا ہوگا، او اتنا لمبا چوڑا، سبحان اللہ۔ دیکھو یہ جو مکہ کے مشرک کہتے ہیں مرنے کے بعد زندگی نہیں، اب دیکھو پیغمبر فرماتے قیامت کے دن ثم یقول اللہ عز وجل، پھر اللہ تعالی فرمائے گا هل تنکر من هذا شیئا، کیا تو اس رجسٹر میں سے کسی گناہ کا انکار کرتا ہے، کسی چیز کا انکار کرتا ہے، شیئا، فیقول لا یا رب، کہے گا نا میرے رب، نہ، سب کچھ میں نے کیے ہیں، نہیں سب کچھ لکھا۔ فیقول ازلمت کا کتبت الحافظون، کیا میرے لکھنے والوں نے تجھ پر ظلم تو نہیں کیا، زیادتی تو نہیں کر دی، اس نے لکھ لیا۔ جو محافظ ہیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں کرامن کاتبین، نیکیاں نہ لکھی اور گناہ لکھ دے گئے، شکایتوں پر شکایتیں لکھو اس کے ساتھ۔ ثم یقول الک عن ذلک حسنۃ، کیا ان گناہوں کے علاوہ تیری کوئی نیکی بھی ہے، تیری کوئی نیکی ہے؟ الک عن ذلک حسنۃ، سبحان اللہ۔ فیحاب الرجل فیقول لا، بندہ پریشان ہو جائے گا، گھبرا جائے گا، اوئے ہوئے، کہے گا نہیں کوئی نیکی نہیں، کوئی نیکی نہیں۔ فیقول بلا ان لک عندنا حسنات، کیوں نہیں رب کہے گا کیوں نہیں، ہمارے پاس تیری نیکیاں بھی ہیں۔ وَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمِ، اور آج تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اللہ اکبر، ظلم نہیں کیا جائے گا۔ 99 رجسٹر ہیں حد نگاہ پر پھیلے ہوئے اور گناہوں کے انبار، اور رب کہہ رہے ہیں ہاں کچھ نیکیاں ہیں ہمارے پاس تیری نیکیاں پہ ظلم نہیں ہوگا آج۔ فَتُخْرَجُ لَهُ بِطَاقَةٌ فِيهَا، بطاقہ چھوٹا سا کاغذ، بطاقہ شناختی کارڈ سمجھو جیسے ہوتا ہے، اسے بطاقہ کہتے ہیں، اتنا سا کاغذ، چھوٹا سا کاغذ، لاؤ اس کی چھوٹا سا کاغذ لے آئیں۔ اس کاغذ پر کیا لکھا ہوا تھا؟ اس پر لکھا ہوا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اے میں گواہی دیتا ہوں، اشہد، میں نے گواہی دی، نہ اجمیر نہ حجمیر نہ کوئی بٹائی نہ کوئی شے نہیں، لا الہ الا اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ فیقول یا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات، بندہ کہے گا اے اللہ، اے رب میرے، یہ اتنے بڑے بڑے 99 رجسٹروں کے مقابلے میں چھوٹا سا کاغذ کیا کرے گا بطاقہ، اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو ایک صفحے کو بھی نہیں ڈھانپتا، اس کے ایک حصے کو بھی نہیں ڈھانپتا، چھوٹا سا کتنے کاغذ پہ، کتنے بڑے کاغذ پہ لکھا جاتا ہے یہ کلمہ، چھوٹے سے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فیقول انک لا تظلم، آج تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اس نیکی کو بھی تولا جائے گا، اور تیرے گناہ بھی دوسرے پڑھنے میں ہوں گے،
فتوضع السجلات فی کفۃ والبطاقۃ فی کفۃ، دونوں رکھ دیے، ایک میں بطاقہ کلمہ توحید اور دوسرے میں 99 رجسٹر۔ فطاشت السجلات وثقلت البطاقۃ، اب رکھ دیے دونوں چیزیں، ترازو اٹھائی گئی، 99 رجسٹر اوپر ہو گئے ہیں اور وہ زمین پہ لگا ہوا ہے کلمہ توحید، سبحان اللہ، بھاری ہو گیا وہ کلمہ توحید اور 99 رجسٹر گناہوں کے وہ اوپر چڑھ گئے ہیں۔ کہتے اس میں کچھ وزن ہی کوئی نہیں ہے توحید کے مقابلے میں۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ بندہ گناہ کرتا رہے، ان گناہوں کی دھلائی دوزخ کی آگ سے بھی ہوگی، اور اللہ چاہے گا تو ویسے ہی معاف کر دے گا۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اس لیے کلمہ توحید اور عقیدہ، ختم نبوت، جیسے لوگ آج ڈاکے ڈال رہے ہیں ختم نبوت پر، اور جب سے یہ حکومت آئی ہے، جب سے یہ حکومت آئی ہے، ختم نبوت کے ڈاکوؤں کو بڑا سکون مل رہا، بڑا سکون مل رہا، اور ہم ختم نبوت کے چوکیدار اہل توحید، اہل حدیث، انشاءاللہ خون کے آخری قطرے تک ختم نبوت کی چوکیداری کریں گے، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ کیوں؟ کہ یہ نجات کا کلمہ ہے۔ گناہوں کے مقابلے میں اس کلمے نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ نجات کا کلمہ ہے۔ ہم نجات کے کلمے کو چھوڑ کے خاموشی سے بیٹھ جائیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہمیں توحید پر زندہ رکھ اور توحید پر موت نصیب فرما، اور ختم نبوت کی چوکیداری کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو مجاہد ختم نبوت کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں ہمیں اس بیڑے کے ساتھ ان کی جوتیاں اٹھانے کی توفیق عطا فرما، ان کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ ان کان فی الجیش کان فی الجیش، ان کان فی الحراسہ کان فی الحراسہ کا مصداق بننے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔